بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 سال کی عمر میں حاملہ ہو گئی اور میرے پیٹ میں وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے باپ کا تھا۔ جب ماں کو بتایا تو ماں کہنے لگی تمہیں اس بچے کو پیدا کرنا ہی ہوگا، کیونکہ دیکھا جائے تو 14 سال کی عمر بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن آج کل کے ماحول میں 14 سال کے لڑکے لڑکیاں وقت سے پہلے ہی جوان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں موبائل فون جیسی چیز موجود ہے جو وقت سے پہلے ہی ان کو جوان کر دیتی ہے، اور اس عمر کے بچے ان تمام باتوں سے واقف ہوتے ہیں جو پہلے دور میں شادی کے بعد ہی پتہ چلتی تھی۔ آج کے دور میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے ایک دوسرے سے رابطے میں رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اسی وجہ سے بہت ساری غلط چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ کچھ ایسا ہی میری دوست رانو کے ساتھ بھی ہوا، جو 14 سال کی عمر میں ہی محبت کر بیٹھی، اور پھر ایک ایسا راز کھل کر اس کے سامنے آیا کہ اس کی پوری زندگی بدل کر رہ گئی۔ رانو کا پورا نام تو رانیہ تھا، لیکن سب اسے پیار سے رانو پکارتے تھے۔ اس کی یہ کہانی میں آپ کو اسی کی زبانی سنانے جا رہی ہوں، جسے سن کر شاید آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح ایک 14 سال کی لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس کے بچے کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی۔ میرے حاملہ ہونے کی خبر سن کر بھی میری ماں کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ وہ اس طرح خاموش تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور پھر میری ماں نے آہستہ سے مجھ سے ایک بات کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے باپ کا ہے، تو میری ماں نے کہا کہ تجھے یہ بچہ پیدا کرنا ہی ہوگا، اور اس کے پیچھے جو وجہ چھپی ہوئی تھی وہ جان کر مجھ پر قیامت گزر گئی۔ میرا نام رانو ہے۔ میں محلے کے ہی ایک اسکول میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی، وہیں میری دوستی وسیم سے ہو گئی۔ اسکول کا ماحول بہت زیادہ سخت نہ ہونے کی وجہ سے میرے اور وسیم کے درمیان ایسے جذبات پیدا ہو گئے جو اس عمر کا تقاضا ہوتے ہیں۔ میرے گھر کا ماحول بہت زیادہ دوستانہ تھا، ابا بہت محبت کرنے والے تھے، لیکن ساتھ ہی سختی ان کے مزاج میں تھی۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر نظر رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے آج تک میرا کسی لڑکے سے زیادہ دوستی نہیں ہو سکی۔ لیکن وسیم نے چوری چپکے مجھ سے دوستی بڑھا لی۔ شروع میں مجھے کچھ خوف محسوس ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر خوف خود بخود مٹ گیا۔ شروع میں مجھے کچھ خوف محسوس ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر خوف خود ہی مٹ گیا۔ ہر رات سونے سے پہلے ابا مجھے اپنے کمرے میں بلایا کرتے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھتی تو دن بھر کی باتیں کرتی، لیکن اب میری کوشش ہوتی کہ وہ جلد سے جلد سو جائیں اور میں وسیم سے ملاقات کر سکوں۔ محبت کا سلسلہ بڑھا تو دل بغاوت پر آمادہ ہو گیا، اور میں اماں ابا سے چھپ کر ہر رات کو اپنے ہی چھت پر وسیم سے ملنے لگی۔ وہ کچھ دیر میرے ساتھ گزارتا، اپنی محبت کا اظہار کرتا اور واپس لوٹ جاتا۔ میں رات کو پڑھائی کے بہانے ابا سے ان کا موبائل فون بھی مانگ لیتی کہ مجھے انٹرنیٹ سے کچھ چیزیں دیکھنی ہیں، اور پھر میں ابا کے سوتے ہی وسیم کو فون کر کے بلا لیا کرتی تھی۔ وسیم کے پاس ذاتی فون موجود تھا، میں اپنی بہت ساری تصاویر بھی اسے کھینچ کر بھیجا کرتی، اور وہ میری تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتا۔ میری ویران سی زندگی میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ میں اماں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے سارا وقت تنہائی میں مبتلا رہتی تھی۔ اماں کو گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی تھی، اور اگر وہ فارغ ہو بھی جاتی تو ابا کی خدمت میں مصروف ہو جاتی۔ میرے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ سے ہی بہت سخت تھا۔ ایسے میں وسیم کا ساتھ پا کر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ جیسے جیسے امتحانات قریب آ رہے تھے، مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ وسیم کی محبت میں میری توجہ پڑھائی سے پوری طرح ہٹ چکی ہے، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی پڑھائی پر توجہ نہ دے پائی۔ انہی دنوں اماں کی چھوٹی بہن ثنا خالہ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھیں، اس لیے انہوں نے اماں کو کچھ دن کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ اماں اور ثنا خالہ 2 ہی بہنیں تھیں۔ نانا نانی کا انتقال ہو چکا تھا،
اس لیے مشکل کی اس گھڑی میں ثنا خالہ کے پاس کوئی نہیں تھا اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اماں نے گھر بار ہمارے حوالے کیا اور خود خالہ کے پاس چلی گئیں۔ ہم لوگ گاؤں والے تھے اور گاؤں سے ہی شہروں میں آ کر آباد ہوئے تھے، اس لیے ہمارے باقی کے خاندان والے گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ اماں کے جانے پر میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اب اماں کے پیچھے آسانی سے وسیم کے ساتھ دن میں ملاقات کر سکوں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ ابا نوکری پر چلے جاتے اور میں اسکول سے واپسی پر وسیم کو ساتھ ہی اپنے گھر لے آتی، لیکن یہیں سے میری بدقسمتی کا آغاز ہوا۔ رات کو تو کبھی ابا نے چھت پر آ کر مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک دن وہ دن کے وقت کسی کام سے گھر لوٹ آئے۔ اتفاق سے اس وقت وسیم میرے کمرے میں ہی بیٹھا تھا اور ہم باتیں کر رہے تھے کہ ابا میرے کمرے میں ہی چلے آئے۔ دن کے وقت مجھے اور وسیم کو اس طرح تنہائی میں ملاقات کرتے دیکھ کر ابا کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور ابا نے ایک دم ہی وسیم کو مارنا شروع کر دیا۔ ابا اسے مارتے جاتے اور کہتے جاتے کہ تو نے میری عزت پر نظر ڈالنے کی کوشش بھی کیسے کی۔ میں نے ابا کو بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن ان پر تو جنون سوار تھا۔ وسیم کو مار پیٹ کر بھگانے کے بعد ابا نے مجھے 2 تھپڑ رسید کیے اور کہنے لگے، کیا اس دن کے لیے تجھ پر بھروسہ کر کے تجھے اسکول میں ڈالا تھا کہ تو ہماری ناک کے نیچے ایسی حرکتیں کرے؟ میں نے پہلی دفعہ ابا کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا اور خوف کے مارے میری جان نکل گئی تھی۔ ابا دوبارہ کام پر نہیں گئے تھے، بلکہ ابا نے تو میری پہرے داری شروع کر دی تھی، کیونکہ اماں بھی گھر میں موجود نہیں تھیں۔ سارا وقت ابا کی نگرانی میں رہنے کے بعد جب میں رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں آنے لگی تو ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور غصے میں کہا کہ میں آج سے ان کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی سوؤں گی۔ ابا نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ بستر پر لٹا لیا اور کہنے لگے کہ جب تک تیری ماں واپس نہیں آتی تجھے یہیں میرے ساتھ رہنا ہے۔ مجھے تجھ پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ تیرے اندر تو بہت ہی عشق و عاشقی جاگ رہی ہے، میں تو تجھے آج تک بچی ہی سمجھ رہا تھا۔ ابا کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں 14 سال کی ایک جوان لڑکی تھی اور اپنے ابا کے ساتھ ایک ہی بستر پر بالکل غیر آرام دہ تھی۔ اس پر ابا کے کڑوے جملے، لیکن جو حرکت میں نے کی تھی اس کے بعد میں ابا کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں سارا وقت بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلتی رہتی اور ابا بھی جاگتا ہوا ایک کے پیچھے ایک سگریٹ کے کش لگاتا رہتا۔ ابا کا سرخ چہرہ بتا رہا ہوتا تھا کہ ابا کے دل میں بھانبڑ جل رہے ہیں۔ مجھے تو کچھ دیر میں نیند لگ جاتی، لیکن میں نے ابا کو سوتے نہیں دیکھا تھا۔ اماں کے آنے تک میری زندگی بہت ہی مشکل ہو گئی۔ ابا نے نہ صرف مجھے اسکول خود لانا لے جانا شروع کیا، بلکہ مجھے وسیم سے دور رہنے کی بھی تاکید کی۔ اکثر وہ میرے قریب آتے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہتے کہ رانو تو میری عزت ہے، اگر تو نے کوئی غلطی آئندہ کی تو میں سیدھا تجھے دفن کر دوں گا۔ ابا کی بات سن کر میری روح کانپ جاتی۔ ابا کے رویے میں میرے لیے واضح تبدیلی آئی تھی، وہ کچھ الگ ہی انداز میں پیش آنے لگے تھے۔ اکثر میرے قریب آتے اور کہتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا رانو کہ تو کب اتنی بڑی ہو گئی۔ مجھے ابا کی نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی۔ میں ابا سے کترانے لگی تھی۔ ابا کی مار وسیم کو ایسی پڑی تھی کہ اس نے خود مجھ سے نظریں چرا لی تھی، اور یہی بات میرے دل کو کاٹ رہی تھی۔ ہر پل محبت کا دم بھرنے والا وسیم میرے ابا کے 2-4 تھپڑوں کے آگے ہی ڈھیر ہو گیا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی آگ چل رہی تھی۔ میں وسیم سے محبت کرتی تھی اور میری نظر میں یہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ ثنا خالہ کے گھر بچے کی پیدائش کے بعد اماں واپس لوٹ آئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابا نے اماں کو وسیم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی اماں کے آنے کے بعد میری پہرے داری کی تھی۔ ابا نے اتنی بڑی بات اماں سے کیوں چھپائی تھی؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں بھی وسیم کو بھلا کر امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی، لیکن امتحانوں سے کچھ دن پہلے ہی میری طبیعت عجیب سی رہنے لگی۔ پہل تو مجھے لگا کہ شاید تیاری نہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر یہ گھبراہٹ کا احساس طاری ہو گیا ہے۔ میں پڑھنے کے لیے بیٹھتی تو میری طبیعت عجیب سی ہونے لگتی اور آہستہ آہستہ مجھے گھبراہٹ کے ساتھ قے بھی ہونے لگی، تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔
मेरी तबीयत देखकर अम्मा कहने लगी कि तुम सारी रात जाग कर पढ़ाई करती हो, इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। बेहतर यह है कि तुम वक्त पर सो जाया करो। दरअसल मैंने अम्मा को ये बताया था कि मैं छत पर खुली हवा में बैठकर रात को पढ़ाई करती हूँ, और इसी वजह से अम्मा को मेरा छत पर जाने पर कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत में बोझलपन आ रहा था और मुझे अपने वजूद में तब्दीलियाँ महसूस होने लगी थीं। अम्मा बावर्ची खाने में खाना पकाती तो कमरे में ही उसकी खुशबू से मेरा जी मतलाने लगता। मेरा खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो गया था। मैं कोई भी खाने की चीज़ देख लेती तो मेरी तबीयत ही अजीब हो जाती। अम्मा को लग रहा था कि मेरे खाने पीने पर नज़र हो गई है, इसीलिए अम्मा मेरी नज़र उतारने लगी, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन मेरी स्कूल की दोस्त समीना, जिससे कुछ दिनों पहले ही मेरी दोस्ती हुई थी, मुझे देखकर कहने लगी, रानो जैसी तेरी हालत है ऐसी तो मेरी आपा की हालत थी जब वो पेट से थी। तुझे देखकर मुझे आपा की याद आ रही है। समीना की बात सुनकर मुझे दिन में तारे नजर आ गए थे। मैं इतनी भी बच्ची नहीं थी कि मुझे समीना की बात और अपनी बदलती हुई हालत का एहसास ना होता, लेकिन मेरा वसीम के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था जिसकी वजह से मैं हामला हो जाती। वसीम भी मेरी तरह ही एक कम उम्र लड़का था। हम दोनों के दिलों में जज्बात ज़रूर थे, लेकिन कोई जिनसी ताल्लुक कायम नहीं हुआ था। एक महीना और गुजरा तो मुझे अपना पेट भी बढ़ता हुआ महसूस हुआ। अब तो इम्तिहान भी ख़त्म हो चुके थे, इसलिए घबराहट होने की कोई वजह बाकी नहीं बची थी, और इसीलिए मुझे इस बात पर यकीन आ गया कि मैं भी समीना की आपा की तरह हामला हो चुकी हूँ। एक दिन स्कूल में मौका देखकर मैंने उससे बात की और उसे बताया कि मैं हामला हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो उंगली उठाकर मुझे तनबीह करते हुए कहने लगा, रानो ऐसी कोई गलत बात करने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। मेरा तुझसे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। तेरा अब्बा पहले ही मेरा दुश्मन बन चुका है, और तेरे अब्बा ने मेरे बाप से मेरी शिकायत भी कर दी है। मेरे बाप ने मुझे बहुत मारा है। अब तू क्या चाहती है? मुझे घर से निकलवा कर दम लेगी? मैं तो तेरे चक्कर में पड़कर ही गलती कर बैठा। वसीम ने साफ साफ लफ्ज़ों में अपना दामन छुड़ाते हुए मेरी मोहब्बत से अपने हाथ झाड़ दिए थे, और ये अंदाज़ा तो मुझे भी था कि ये बच्चा वसीम का नहीं है। तो फिर ये बच्चा किसका था? जबकि मेरी ज़िंदगी में वसीम के अलावा कोई मर्द नहीं था, और जो दूसरा ख्याल मुझे आया वो मेरी रूह लर्जा देने के लिए काफ़ी था। वसीम के बाद अगर मेरी ज़िंदगी में कोई था तो वो सिर्फ मेरा अब्बा था। जितने दिन मेरी माँ घर नहीं थी, मैं अब्बा के साथ ही सोई थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालात मचल रहे थे। इतनी बड़ी बात अब्बा ने अम्मा से क्यों छुपाई थी कि उन्होंने मुझे और वसीम को रंगे हाथों पकड़ा है? अम्मा के आने के बाद ना ही अब्बा ने मेरी पहरेदारी की थी और ना ही मुझे अपने साथ अपने कमरे में सुलाने की कोई बात की थी। वो चाहते तो अम्मा को सारी बात बता भी सकते थे, लेकिन अब्बा ने ऐसा कुछ नहीं किया था, और उसके पीछे क्या वजह थी ये मुझे मालूम नहीं था। मैं वापस घर आ गई थी और अपना कमरा बंद करके ज़ारो कतार रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, और शाम के वक्त मैं अपने कमरे में ही बेहोश हो गई तो अम्मा मुझे लेके हॉस्पिटल दौड़ पड़ी। थोड़ी देर में मेरे सारे अंदेशे सच साबित हो गए थे। समीना ने ठीक ही कहा था, मैं उसकी आपा की तरह हामला हो चुकी थी, लेकिन यह बच्चा वसीम का नहीं था बल्कि मेरे बाप का था, और इस बात पर मुझे 100% यकीन था। डॉक्टर की बात सुनने के बाद अम्मा ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था और ना ही मुझसे ये पूछा था कि ये बच्चा किसका है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले आई थी। सारा रास्ता भी हम दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। घर लाकर अम्मा ने मुझे मेरे कमरे में बिठाया और कहने लगी, रानो आज से अपना बहुत ख्याल रखना और एहतियात से हर काम करना। कोई वज़न वाली चीज़ ना उठाना, और आज से तुझे स्कूल जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मा की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि अपनी कुंवारी बेटी के हामला होने की खबर सुनकर अम्मा को कोई फिक्र लाहक नहीं हुई, बल्कि वो तो ऐसे पेश आ रही थी जैसे मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ जो शादी की फ़ौरन बाद ही हामला हो गई हो। मैंने रोते हुए अम्मा से कहा कि आप मेरे साथ ऐसे क्यों पेश आ रही हैं? मैं बगैर शादी के हामला हूँ। क्या आप मुझसे नहीं पूछेंगी कि ये बच्चा किसका है और ये सब कैसे हुआ?
اماں نے ایک عجیب سی نظر مجھ پہ ڈالی اور کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ یہ بچہ میرے شوہر کا ہے، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کی کہ تیرا خیال رکھوں اور یہ بچہ خیریت سے پیدا کروا دوں۔ رانو تجھے آج سے اپنا بہت خیال کرنا ہوگا اور اس بچے کو صحیح سلامت پیدا کرنا ہوگا۔ اماں کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری ماں یہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ میں اپنے ہی باپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور میری ماں ایسے خیال رکھنے کی بات کر رہی تھی جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ میں روتے ہوئے اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اماں سے کہا کہ مجھے یہ بچہ پیدا نہیں کرنا ہے، دنیا والے ہم پر تھوکیں گے، میں ایک ایسے بچے کی ماں نہیں بن سکتی جس کا باپ میرا ہی باپ ہو۔ اماں کہنے لگی کہ یہ سب تو تجھے اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب تو نے اپنے باپ کے سامنے جوان ہونے کا ثبوت دیا۔ وہ جان گیا کہ تیرے دل میں جذبات پنپنے لگے ہیں۔ وہ اتنے سالوں سے تجھے بچی سمجھ رہا تھا، لیکن تو نے اپنے عاشق کو گھر بلا کر ثابت کر دیا کہ تو بڑی ہو چکی ہے اور وہ تجھے استعمال کر سکتا ہے۔ اب تجھے یہ بچہ پیدا کرنا ہی ہوگا کیونکہ… اور اس کے بعد میری ماں نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میرا باپ سالوں سے مجھ پر نظر جمائے بیٹھا تھا اور میں اس بات پر بالکل ناآشنا تھی۔ اماں کہنے لگی کہ اسی دن کے لیے میں تجھ پر سختی کرتی تھی، لیکن میرے پیچھے وسیم کو گھر بلا کر تو نے میری سالوں کی محنت ضائع کر دی۔ اماں کا انگار لہجہ مجھے احساس دلا رہا تھا کہ اماں کے اندر ایک الاؤ بھڑک اٹھا ہے، لیکن وہ ابا کی وجہ سے خاموش ہے۔ مجھے تو اب ابا کو ابا کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میرے حاملہ ہونے کی خبر کے ساتھ ہی ہر رشتہ بدل کر رہ گیا تھا۔ میں سارا دن کمرے میں بیٹھی روتی رہی تھی۔ اماں نے میری خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ رات کے وقت ابا گھر لوٹا تو اماں نے شاید اسے بھی یہ خبر سنا دی، اسی لیے وہ فوراً میرے کمرے میں چلا آیا۔ خوشی ابا کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ وہ باپ بننے کی خبر سن کر بہت خوش تھا۔ ابا میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور میرے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا، واہ رانو واہ، تم نے میری زندگی میں کیسے رنگ بھر دیے ہیں۔ کئی سالوں بعد میں باپ بننے کی خوشی کو محسوس کر رہا ہوں اور یہ خوشی میرے لیے بالکل انوکھی ہے۔ ابا نے جیسے ہی آگے بڑھ کر میرے رخساروں کو چوما تو میرا تن بدن دہک اٹھا۔ میں نے فوراً ابا کو پیچھے ہٹایا تو وہ کہنے لگا، ارے پگلی، اب تیرے اور میرے درمیان کیسی شرم؟ تجھے تیری اماں نے بتایا تو ہے کہ تجھے یہ بچہ پیدا کر کے میری بیوی کی حیثیت حاصل کرنی ہوگی۔ آج سے تو میرے کمرے میں ہی رہے گی اور میری بیوی کہلائے گی۔ ابا کی بات سن کر مجھے ان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جسے ساری زندگی میں نے باپ کا درجہ دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں بیوی کی حیثیت سے کیسے رہ سکتی تھی؟ مجھے اس وقت پر افسوس ہو رہا تھا جب وسیم میری زندگی میں آیا اور میں نے اسے تنہائی میں ملنے کے لیے گھر بلایا۔ نہ ہی ابا مجھے اور وسیم کو رنگے ہاتھوں پکڑتا اور نہ ہی میرا اور ابا کا کوئی تعلق بنتا۔ میں نے ابا کے فون سے وسیم کو اپنی جتنی بھی تصاویر بھیجی تھیں وہ سب کی سب ابا کے ہاتھ لگ گئی تھیں، اور کبھی کبھی جذبات میں آ کر میں کچھ فحش ویڈیوز بھی دیکھ لیا کرتی تھی۔ ابا کو ان کا بھی علم ہو گیا تھا اور اسی لیے ان کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ میں جوان ہو گئی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے ابا سے کہا کہ نہ ہی میری اماں کی جگہ لے سکتی ہوں اور نہ ہی ان کا بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں، لیکن ابا نے میری ایک نہ مانی۔ وہ گاؤں والے تھے اور یہ بات ان کی مردانگی پر ضرب تھی کہ میں ان کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابا مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا اور اماں کو میرے کمرے میں منتقل کر دیا۔ میں نے اس شخص کی زندگی میں بیوی کی حیثیت حاصل کر لی تھی جس سے ساری زندگی میں نے باپ کا درجہ دیا تھا، اور پورے 9 مہینے بعد میں اس کے بچے کی ماں بن گئی تھی۔ مجھے یہ بچہ مجبوراً پیدا کرنا پڑا کیونکہ میری ماں نے مجھے جو راز بتایا تھا وہ جان کر میں مجبور ہو گئی تھی۔ میرا وہ باپ جسے میں باپ سمجھتی تھی وہ دراصل میرا شوہر تھا، جس سے میرا نکاح اس وقت پڑھا دیا گیا تھا جب میں صرف 2 سال کی تھی۔ میری ماں میری اماں نہیں بلکہ سوتن تھی اور وہ بانجھ تھیں۔ اسی وجہ سے میرے ابا نے مجھ سے 2 سال کی عمر میں ہی دوسرا نکاح کر لیا تھا۔
میں اماں کی چچا زاد بہن تھی اور اماں کے بانجھ ہونے کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا تھا۔ میرے ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میری اماں کے ماں باپ یعنی میرے تایا تائی نے اپنی بیٹی کے گھر کو بچانے کے لیے مجھے داؤ پر لگا دیا تھا۔ گاؤں میں یہ سب بہت عام سی باتیں تھیں، اس لیے میرا اور ابا کا نکاح کسی کو بھی معیوب معلوم نہ ہوا۔ اماں کو لگا تھا کہ میرے جوان ہونے تک ابا بوڑھا ہو جائے گا اور پھر اماں ہمارے رشتے کو ختم کروا کے اپنی مرضی سے میری کہیں بھی شادی کروا دیں گی۔ لیکن وسیم کی وجہ سے 14 سال کی عمر میں ہی میں ابا کی نظروں میں جوان ثابت ہو گئی۔ ابا نے غصے میں مجھے اپنے کمرے میں سلایا تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، اور ان کی نظر میں تو میں ان کی بیوی ہی تھی، اس لیے وہ اپنی ہر حد پار کر گئے اور خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ میں حاملہ بھی ہو گئی۔ جب تک میں حاملہ نہیں تھی انہوں نے اس بات کو کبھی میرے سامنے نہ آنے دیا تھا کہ وہ میری اماں نہیں بلکہ سوتن ہے، کیونکہ وہ مجھے اس رشتے کی پرچھائی سے بھی دور رکھنا چاہتی تھیں۔ لیکن اب جب میں حاملہ ہو چکی تھی تو وہ بے بس ہو گئی تھی اور انہیں خود مجھے سارا سچ بتانا پڑا تھا۔ وسیم کی محبت میں میری آنکھوں پر پٹی بن گئی تھی، اور وہ پٹی اترنے کے بعد جو سچ مجھے نظر آیا تھا وہ حد سے زیادہ بھیانک تھا۔ آج میں ایک بیٹی کی ماں بن چکی ہوں اور اپنے شوہر یعنی اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں جسے میں اپنا باپ مانتی آئی تھی۔ میرے پاس اس رشتے کو قبول کرنے کے سوا کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا۔ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اس طرح کم عمری میں نابالغ بچوں کے نکاح کر دینا جائز ہے؟ آج بھی میرے گاؤں میں بہت سی نابالغ بچیوں کا نکاح اپنے مقاصد کے تحت کروا دیا جاتا ہے، کبھی زمینوں کے لیے تو کبھی اپنی بیٹیوں کا گھر بچانے کے لیے، اور جب جوان ہونے پر یہ سچ کھلتا ہے تو بہت ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ میں آج بھی اسی تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ آپ لوگ اپنی رائے دے کر مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا میرا خاموشی سے یہ رشتہ قبول کرنا ٹھیک ہے یا پھر مجھے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ میں کون سا راستہ اختیار کروں میں خود بھی نہیں جانتی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔